وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی الرجال قوامون على النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. محترم حاضرین، یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، ان کے ولی ہیں، ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ مرد اپنی عورتوں پر اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں اپنی کچھ سنتوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. وہ سنتیں جسے فطرت اسلام میں بھی داخل کیا جاتا ہے، انہی سنتوں میں سے مرد کی قوامیت ہے کہ مرد ہمیشہ عورتوں کے ذمہ دار رہیں گے، اور مردوں کی ذمہ داری ہی میں عورتیں اپنی زندگی کو بسر کریں گی. اگر عورت کی پوری زندگی پر ایک تائرانہ نظر ڈالیں تو سمجھ میں آئے گا کہ عورت کے زندگی کا کوئی حصہ اللہ نے خالی نہیں چھوڑا ہے. اگر بچی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو وہ جوان ہونے تک باپ کی کفالت میں ہوتی ہے. باپ اس کی تمام چیزوں کا خیال کرتا ہے. جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ شوہر کی کفالت اس کی ولایت میں چلی جاتی ہے، اور اگر شوہر دنیا سے چلا جائے تو وہ اپنی اولاد کی کفالت میں ہوتی ہے. یہاں تک کہ اسلام نے ایک عورت کی سرپرستی پر مرد کے جو ذمہ ہے اس قدر واضح کیا کہ وہ بغیر ولی کے یا بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، وہ حج و عمرہ جیسی عبادتوں کو تنہا اجازت نہیں کر سکتی. قوامیت کہتے کسے ہیں؟ جو لفظ قوام ہے اس کا مطلب بتایا گیا کہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا، خاص کر بیوی کا ذمہ دار، اس کے خاندان کا ذمہ دار. اور ذمہ داری کئی چیزوں کی ہے. سب سے پہلے ان کے خیال کرنے کی ذمہ داری، ان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری، ان پر خرچ کرنے کی ذمہ داری، اور اسی طرح ان کی تربیت کی ذمہ داری. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں کے اندر اسی ذمہ داری کا احساس مردوں کو دلایا، اور بتایا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ مردوں سے پوچھے گا. الرجل راع فی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مرد اپنے اہل خانہ کے مسئلے میں ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے حوالے سے اسے ضرور پوچھے گا. اگر آپ زمانے جاہلیت میں دیکھیں، یا زمانے جاہلیت کے وقت میں جو بہت سارے ممالک جہاں عورتوں کے ساتھ ایک الگ برتاؤ کیا جاتا تھا، جیسے کہ اسی ملک عزیز میں ایک رسم تھی جسے ستی کی رسم کہا جاتا تھا. اگر شوہر مر جائے تو شوہر کے ساتھ عورت کو جلا دیا جاتا تھا، کیونکہ شوہر کے بغیر عورت کا وجود یہ کالعدم مانا جاتا. لیکن زمانے جاہلیت کی بات کریں، زمانے جاہلیت میں بھی بہت سارے ظلم عورتوں پر ہوتے تھے. انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا، انہیں ان کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، زنا کی منڈیوں میں عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد بھی عرب کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں عورتوں کا ایک مقام تھا. آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی جنگیں صرف عورتوں کی عزت کے خاطر عرب کے لوگ لڑا کرتے تھے. اگر نام لینے جائیں تو جنگوں کی ایک بڑی فہرست ہے. بلکہ عرب کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں خواتین کا ایک مقام تھا. خود حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ لیجئے، تاجر تھی، اور عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. وہ ایک عورت تھی. اس کے علاوہ ہند بنت عتبہ کا نام آتا ہے، حضرت خنسا کا نام آتا ہے. یہ بہادر سپہ سالار خواتین تھی جو جنگ میں مردوں کے ساتھ لڑا کرتی تھی.
تو بتاتا یہ عرب کا زمانہ بتاتا ہے کہ عورتوں کا اس وقت ایک بڑا مقام تھا۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مرد کو قوام بنایا۔ اب قوام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر قوام کا مطلب دیکھا جائے تو سب سے پہلے عورتوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کے مرد کی باتوں کو مانیں، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ اس کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، زندگی کے تمام حالات میں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا عورتوں کے حوالے سے جن کے شوہر ہیں، جن کی فرما برداری عورتوں پر ضروری ہے، کہ کوئی بھی عورت اپنے رب کے حق کو ادا ہی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کر دے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں اپنی عبادت کے بعد شوہر کی اطاعت و فرما برداری کو جنت میں جانے کا ذریعہ بتایا۔ آپ نے کہا اذا صلت المرأة خمسها واطاعت بعلها، کہ اگر کوئی عورت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، نمازوں کو اور روزوں کو قائم کرے، اللہ کے نبی نے ذکر کرنے کے بعد کہا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہونا چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اجازت دیں گے۔ مرد کی قوامیت اسلام میں اتنا ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر یا گھر میں اگر وہ جوان ہے، بالغ ہے، بوڑھی ہی کیوں نہ ہو، مردوں کی اجازت کے بغیر گھر سے عورتیں نکل نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ ایک عورت اگر نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے، اس میں اسے شوہر کی اجازت لینی پڑے گی۔ گھر جس کو اس عورت نے بسایا ہے، اس گھر میں وہ اسی کو داخل ہونے کی اجازت دے سکتی ہے جس سے اس کا شوہر راضی ہے۔ اس کے علاوہ سفر کا مسئلہ ہوا، گھر کے باہر نکل کر کام نکلنے کا مسئلہ ہوا، اسلام نے اس مسئلے میں عورتوں پر سختی کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے مردوں کی اور گھر کے اندر جو ذمہ دار ہیں ان کی اجازت کے بغیر ان کاموں کو نہ کریں۔ بلکہ آگے بڑھ کر اسلام نے کہا کہ شوہر ہے اس کے لیے تیار ہونا، بن سور کر رہنا، اس کا خیال کرنا۔ بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ چیز بڑی سختی سے منع فرمایا کہ ایک عورت جس کی شادی ہو جائے، زندگی کا کیسا بھی مرحلہ ہو، وہ اپنی جسم سے فائدہ اٹھانے سے مرد کو روک نہیں سکتی، یہاں تک کہ وہ چولہے پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو۔ محترم حاضرین، اب جب مرد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ولایت عطا کی، یہ قوامیت عطا کی، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ مردوں کو جو ذمہ داری عطا کی گئی، سب سے پہلے چیز کہ وہ عدل و انصاف کا معاملہ عورتوں کے ساتھ کرے، وہ اپنے اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے۔ اللہ کے نبی کہا کرتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے، وہ نہیں جو سفید کرتا پہن کر لوگوں میں گھومتا ہے، اپنے اسٹیٹس کو بتاتا ہے، بلکہ سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر کے عورتوں کے پاس بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے فاتقوا اللہ فی النساء، کہ اپنے گھر کی عورتوں کے مسئلے میں اللہ سے ڈرنا۔ تو یہ مرد کی پہلے ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری مال کو خرچ کرنے کی ہے، شوہر کمائے گا، باپ کمائے گا، اولاد کمائیں گے اور اپنی گھر کی عورتوں پر خرچ کریں گے۔ یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عطا کی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی راہ میں ایک آدمی دینار خرچ کرتا ہے، ایک آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا گیا، یہ اللہ کو اس کے راہ میں خرچ کیے دینار سے زیادہ پسند ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے حوالے سے ابھارا۔ تیسرا اہم کام جو مردوں کو کرنا ضروری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کرے اور انہیں اخلاق پر ابھارے۔ ایسا نہیں ہے کہ تربیت کی ذمہ داری ساری عورتوں کی ہے، جیسے کہ بہت سارے مرد حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دنیا کمانے میں، دوسری ذمہ داریوں میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ اولاد کی تربیت پر انہیں کوئی توجہ نہیں دیتے، جبکہ اولاد کی تربیت کی بنیادی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے۔ اس کے علاوہ جو گھر کے اندر عورتیں ہیں ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی وقت میں گھر کے کاموں میں لگے رہتے، بلکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ گھر میں اپنی بیویوں کی مدد کو کیا کرتے ہیں۔ لیکن بہت سارے مردوں کو دیکھا جاتا ہے کیونکہ اسلام نے انہیں ولی بنایا، ذمہ دار بنایا، تو اس میں کیا ہے، وہ اپنے عہدے کا یا یوں کہیں اپنی قوامیت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کی بنیادی مثالیں اگر دیکھا جائے بہت سارے مرد حضرات اپنی گھر کی عورتوں پر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر نہ وہ کسی سے گفتگو کریں، ان کی اجازت کے بغیر نہ یہ پہنیں نہ یہ کھائیں، بلکہ بسا اوقات
گھر کو کیا ہے بڑا سختی کا ماحول مرد حضرات بنا دیتے ہیں، بلکہ تادیبی نام پر عورتوں کو مارنا پیٹنا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، یہ ایسے معاملات ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا۔ اس کے علاوہ غلط استعمال میں بہت سارے مرد حضرات یہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، عورت کی ضرورتوں کو، اس کے اولاد کی ضرورتوں کو پورا نہ کرنا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے، اس کے ماں باپ گھر پر آنا چاہتے ہیں، تو اس پر بھی بہت سارے مرد حضرات اپنی عورتوں پر پابندی لگاتے ہیں، جبکہ یہ قوامیت کے بالکل خلاف ہے۔ بسا اوقات مرد حضرات عورتوں کے مشورے کو نہیں لیتے، گھر یہ مرد اور عورت ان دونوں کے رائے اور مشورے سے چلنا چاہیے۔ بہت سارے مرد حضرات ہیں جو بڑے بڑے معاملات میں خاص کر اپنی بیوی کے مشوروں کو بالکل نیگلیکٹ کرتے ہیں۔ بسا اوقات یا تو ماں باپ کی طرف پوری طرح مائل ہوتے ہیں، یا بار شوہر اپنی بیوی کی طرف مائل ہو کر ماں باپ سے بھی مشورہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ گھر بڑا ہوتا ہے، بے شمار ذمہ داریاں عورت کے کندھے پر لاڈ دی جاتی ہیں، چاہے گھر کے کام ہو، صاف صفائی کا مسئلہ ہو۔ یقیناً عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذمہ داری دی ہے، مگر اس کے اپنے طاقت کے اعتبار سے۔ محترم حاضرین، ایک مرتبہ تصور کر کے دیکھیں کہ ایک عورت 24 گھنٹے گھر کے اندر گزارتی ہے، اور خاص کر اسے عورتوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ ایک عورت کسی بھی مرد کے ساتھ، خصوصی طور پر بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، آرام سے زندگی گزار لے گی، لیکن جب ایک عورت دوسری عورتوں کے ساتھ رہتی ہے، اگر وہی عورت اس کی ساس ہو، ننند ہو، دیورانی ہو، تو وہاں ماحول بدل جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو سب سے زیادہ غیرت خود عورتوں سے محسوس ہوتی ہے۔ ایک عورت 24 گھنٹے گھر میں گزارتی ہے، ان عورتوں کے درمیان رہتی ہے، بچوں کی تربیت پر خیال کرتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، شوہر کے گھر والوں کا، اپنے ماں باپ کا، ولادت ہے، رضاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، شوہر کی اطاعت ہے، ان ساری ذمہ داریوں کو 24 گھنٹے میں اسے ادا کرنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ بدن کی کمزوری کے ساتھ، احساس اور عواطف کی ذمہ داری کے ساتھ۔ اس کے علاوہ یقین جانیے مہینے کے کچھ ایسے ایام ہوتے ہیں جس میں عورتوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے ان سارے کاموں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ وہی ثواب دے گا جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ایک مجاہد کو دیا جاتا ہے۔ اتنی ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد ایک شوہر گھر میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ گھر میں کرتی ہیں کیا، بلکہ اس کی ساری محنتوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ یقیناً یہ برتاؤ مرد کی قوامیت کا کیا ہے، غلط فائدہ اٹھانے کے جیسا ہے۔ محترم حاضرین، ایک سکے کا پہلو یہ ہوا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں یہ مردوں کی قوامیت کو نہیں مانتی، بلکہ عورت ہیں مزاج مردوں کا رکھتی ہیں اور برتاؤ ایسے کرتی ہیں کہ گھر کی عورت وہ نہیں، ان کا شوہر ہے۔ اگر اس کے دیکھا جائے بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو اپنی ماں ہو، اپنا باپ ہو، یا یوں کہیں شوہر کی اطاعت سے اپنے آپ کو بیزار سمجھتی ہیں، خود مردوں کی طرح برتاؤ کرتی ہیں، اور گھر میں باپ کا ایک مقام ہوتا ہے، مرد کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کی ہیبت کو بہت ساری عورتیں ختم کر دیتی ہیں۔ بلکہ یوں کہا جائے گھر کی ساری ذمہ داریاں بلکہ حد تو تب ہو جاتی ہے کہ مارکیٹ سے سامان لانا، خرید و فروخت کرنا، یہ سارے کام عورتیں اپنے ذمے لے دیتی ہیں۔ شوہر کا کام ہے وہ کمائے لا کر دے، باقی ساری ذمہ داریوں کو عورتیں ادا کرتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں ان کو عطا ہی نہیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اصل میں محبت اور الفت کا برتاؤ عورتوں کو اپنی اولاد اور شوہر کے تئیں کرنا چاہیے، اس سے وہ بالکل بیزار ہیں۔ اسی کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت سے زیادہ معاشرے میں اپنا کام دکھاتی ہیں، باہر کی چیزوں میں زیادہ مصروف ہو جاتی ہیں۔ اس کا ایک برا اثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک باپ جو گھر کا مرد ہے، اگر اس کے مقام کو گھر میں مقام نہیں دیا گیا تو اولاد بھی اسی چیز کو سیکھ لیتی ہے۔ گھر کے اندر بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، وہ سبق سیکھیں گے کہ باپ کا گھر میں کوئی مقام نہیں ہے۔ وہی بیٹا آگے چل کر باپ بنے گا، اس کا بھی گھر میں کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اور وہ بیٹی جو اپنے باپ کے مقام کو گھر میں نہیں دیکھتی ہے، وہ آگے چل کر اپنے شوہر کے ساتھ وہی برتاؤ کرے گی جو برتاؤ اس کی ماں اس کے باپ کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ یہ سارے معاملے دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ جو افراط و تفریط ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔
عورتیں جب اپنے گھر کی مردوں کی باتوں کو نہ مانیں، اس کا واضح نتیجہ طلاق کی نسبت کا بڑھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جیسے کہ کہا جاتا تھا، اگرچہ ہندو کہتے تھے مگر حقیقت میں مسلمان اس پر عمل کرتے تھے کہ ایک عورت کی شادی ہو جائے تو شوہر کے گھر سے اس کا جنازہ ہی اٹھے گا، حقیقت میں دیکھا جاتا تھا۔ لیکن دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے اندر آزاد مزاجی ہو، تنگ مزاجی ہو یا صبر کا نہ ہونا ہو، یہ معاملات ایسے ہیں کہ طلاق یہ عام چیز بن چکی ہے۔ گھر سے عورتوں کا زیادہ نکلنا، تصور کر کے دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے کہ حضرت عمر کو دل میں تکلیف ہوتی کہ ان کی عورت مسجد کیوں جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی والدہ سے کہتے کہ آپ ابا کے چہرے پر غصے کو نہیں دیکھتی کہ آپ کے گھر سے نکلنے کو ناپسند کرتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی کہ جاؤ اپنے ابا سے کہو کہ مجھے منع کر کے دکھائے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکا جائے۔ یہ اس وقت کی مردوں کی غیرت کی علامت تھی، اور آج ہم دیکھتے ہیں شاپنگ کے بہانے سے ہو، گھومنے کے بہانے سے ہو، عورتیں گھر سے بکثرت نکلتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں یہ تند مزاجی، یہ مردوں کی قوامیت کے خلاف ایک نعرہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری عورتیں مال کے مسئلے میں تمرد کا شکار ہیں۔ محترم حاضرین، اس کے بہت سارے جرائم ہم موجودہ معاشرے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتوں کا قتل اسی وجہ سے ہونے لگا ہے۔ ایک وقت تھا کہ عورت کو طلاق دیا جاتا، اسے جلا کر اسے مارا نہیں جاتا، لیکن یہ عورتوں کی تند مزاجی وجہ بن گئی کہ بہت ساری مرتبہ معاملات عورتوں کے قتل تک یا انہیں زندہ جلا کر مارنے تک چلا جاتا ہے۔ بلکہ آپ یورپ میں جائیں، ایک وقت تھا کہ عورتوں کا قتل نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں جہاں 3 مرد مرتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک عورت کو یورپ میں روزانہ مارا جاتا ہے، صرف اس آزاد مزاجی اور اپنی تند مزاجی کی وجہ سے۔ یہ فطرت ہے، یہ فطرت اسلام ہے۔ جو عورت اپنی فطرت کو کھو دے گی وہ ہمیشہ نقصان ہی اٹھائے گی۔ محترم حاضرین، اب اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے اس موجودہ معاشرے کے بگڑے حالات کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ اسلام نے اس کا بہترین علاج پیش کیا۔ پہلا علاج یہ ہے کہ شوہر بیوی کو شادی ہونے سے پہلے ان دونوں کو بٹھا کر ان کی ذمہ داریاں سمجھایا جائے کہ تم جس کے گھر میں جانے والی ہو، تمہاری ذمہ داریاں کہاں ہیں، کہاں تک تمہاری حد ہے، کس حد میں تمہیں رہنا ہے، اور اسی طرح لڑکے کو بھی بتایا جائے کہ تمہاری حد کیا ہے۔ اگر یہ بات بچپن سے یا شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کو بتا دیا جائے، امید کر سکتے ہیں کہ وہ ایسی غلطی کو نہیں کریں گے۔ دوسری اہم بات کہ گھر کے اندر گھر کے جتنے کام ہیں کاموں کو بانٹ دیا جائے۔ مرد کی ذمہ داری مرد سنبھالے، عورت کی ذمہ داری عورت سنبھالے۔ ایک دوسرے کی ذمہ داری میں عورت تدخل نہ کرے، بلکہ عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ عورتیں جو گھر میں کام کرتی ہیں، گھر کا کام ہو یا شوہر کی بات کو ماننا ہو، یہ ساری چیزیں عورتوں کے لیے عبادت ہیں، یہ عبادت ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب عورتوں نے اسے عبادت نہیں سمجھا تو بہت ساری عورتیں سوال کرتی ہیں۔ کیا سوال کرتی ہیں؟ کیا ساس سسر کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ جبکہ یہ بات بھول جاتی ہیں کہ گھر کا کام ان کے لیے عبادت ہے، اور گھر کے اندر جو بھی رہیں گے، جس کی بھی خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سب عبادت ہے۔ شوہر کی قوامیت کو ماننا بھی عبادت ہے۔ یہ فکرہ عورتوں کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اہم مقام جو عورتوں کو یا گھر کے مردوں کو کرنا ہوگا کہ گھر کی عورتوں پر ذمہ داریوں کو کم کرنا ہوگا۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام عورتوں پر ڈال دیے جاتے ہیں، بلکہ مرد حضرات بسا اوقات اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں بھی عورتوں پر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی عورتیں جب زیادہ کام کریں گی تو ظاہری بات ہے وہ اپنی بات کو منوانے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس پر بھی مردوں کو غور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مشاکل شوہر اور بیوی کے ہوتے ہیں، جیسے ہی مسائل آئیں انہیں فوراً حل کیا جائے، مسائل کو طول نہ دیا جائے، ورنہ معاملات ہمیشہ خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مردوں کو سمجھایا جائے کہ یہ بیویاں یہ اللہ کی بندیاں ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، گھر میں محبتانہ تعامل ان کے ساتھ کرنا یقیناً یہ بھی مردوں کے لیے واجب ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے بنیادی بات یہ سچ بتایا جائے کہ عورت کی گود یہ بچے کا مدرسہ ہے اور اس مدرسے کا استاد شوہر ہے۔
اگر یہ بات سمجھ لیں تو بہت سارے مسائل بذات خود حل ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ دینی اجتماعات ہو, جلسے جلوس ہو, اس کے اندر اس مسئلے پر گفتگو کی جانی چاہیے. محترم حاضرین, یہ کچھ بنیادی باتیں مرد کی ولایت اور قوامیت کے حوالے سے تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد عورتوں پر کیا ہے, قوام ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کے جماعت کی ذمہ دار نہیں بن سکتی. یہ اللہ کا قانون ہے, چاہے وہ فیصلہ ہو. اگر کسی مرد کا فیصلہ ہو تو عورت اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی. ذمہ دار بنانے کی بات آئے, جہاں مردوں کی جماعت ہو وہاں عورتیں ذمہ دار نہیں بن سکتی. یہ صاف طور پر اللہ کا قانون ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ نساء میں کچھ اور شوہر اور بیوی کے بنیادی معاملات کی طرف اشارہ کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. اللہ کہتا ہے کہ اے مردوں, اگر گھر میں تم اپنی بیویوں کی نافرمانی سے ڈرتے ہو تو سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو. اگر وہ نصیحت سے نہ مانے تو انہیں بستر سے جدا کر دو, اور اگر اس سے بھی معاملہ حل نہ ہو تو پھر تم انہیں مارو. اب یہ آیت کریمہ بہت ساری بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت صاف طور پر بتاتی ہے کہ شوہر کی نافرمانی حرام ہے. اتنی حرام ہے کہ اگر عورت نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے 3 سٹیپ بیان کرے اس کی نافرمانی کو دبانے کے لیے. اگر عورت نافرمانی کرے گی تو پہلے اسے سمجھایا جائے گا, پھر بھی نافرمانی کرے گی تو اسے بستر سے الگ کیا جائے گا, اس کے بعد بھی نافرمانی کرے گی تو مرد کو عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے. سزا طے کرتی ہے کہ جرم کتنا بڑا ہے. تو اس اعتبار سے پتا چلا کہ نافرمانی بنیادی طور پر حرام ہے. دوسری اہم بات, یہاں اللہ نے جس ترتیب کا ذکر کیا اس ترتیب کا خیال کرنا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے, عورت سے نافرمانی ہو جائے, آدمی فوراً ہاتھ اٹھا لے, ہاتھا پائی پر آ جائے. یقیناً یہ چیز اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے. پہلے آپ عورت کو نصیحت کریں گے, نصیحت اللہ کا ڈر دلائیں گے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائیں گے, اسی طرح معاشرے کے حوالے سے انہیں بتائیں گے. جب وہ بات نہیں مانیں گی تب انہیں بستر سے الگ کرنا اور مارنے کی طرف انتقال کیا جائے گا. اگر کوئی عورت پہلے مرتبہ میں بات مان لیتی ہے تو دوسرے اور تیسرے سٹیپ کی طرف جانا یہ ظلم ہے. اگر آپ نے نصیحت کی, عورت نے بات کو مان لیا تو معاملے کو ختم کرنا ضروری ہے. بعد مرد حضرات انتقامی مزاج عورتوں کے حوالے سے رکھتے ہیں. نافرمانی کی, سمجھایا, مان گئی, پھر بھی بستر سے الگ کیا, پھر بھی ہاتھ اٹھا دیا, یقیناً یہ ظلم ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے ظلم کو جب اپنی ذات پر حرام قرار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ظلم کو کبھی بندے سے معاف نہیں کرتا. اس کے علاوہ جہاں تک مارنے کی بات ہے, وَضْرِبُوهُنَّ, اللہ تعالیٰ نے مارنے کی اجازت دی. محترم حاضرین, یہاں ایک بہترین تربیت کا قاعدہ سمجھ میں آتا ہے. تربیت کا قاعدہ یہ ہے کہ مارنا یہ تربیت کا حصہ ہے. موجودہ دور یا یوں کہیں مغربی ثقافت یہ کہتی ہے کہ بچوں کو مارنا نہیں چاہیے, مارنے سے بچے سخت مزاج ہو جاتے ہیں, جبکہ اسلام اس کا انکار کرتا ہے. مارنا یہ تربیت کا حصہ ہے اور مارنے سے بچوں میں سدھار آتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کا حکم ہی نہیں دیتا جس کی وجہ سے دل سخت ہو جائے. آپ تصور کر کے دیکھیں کہ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اسلام نے گھر کے ذمہ داروں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی. جیسے سب سے پہلے عورتوں کی نافرمانی پر انہیں مارنے کا حکم دیا, لیکن اس کے ضوابط بیان کیے. پہلا ضابطہ کہ اگر کوئی آدمی اپنی عورت پر ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے تو ان 3 چیزوں کا خیال کرے گا. پہلے نصیحت کرے گا, پھر بستر سے الگ کرے گا, پھر اس کے بعد اس پر ہاتھ اٹھائے گا. ان شروط کی بنیاد پر پہلی شرط یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا یہ آخری فیصلہ ہو, نہ کہ پہلا فیصلہ ہو. دوسری چیز, مار ایسی ماری جائے جس کی وجہ سے عورت کو نقصان نہ ہو, نہ جسم پر نشان پڑے, نہ جسم کو نقصان پہنچے. اس کے علاوہ جسم کے چہرے پر یا جسم کے کچھ خاص حصے پر اسلام مارنے سے منع کرتا ہے, اور مارنے کا مقصد عورت کو سمجھانا ہو, اسے عذاب یا ٹارچر کرنا نہ ہو. یہ بنیادی ضوابط ہیں. اس کے علاوہ وہ بچے جو 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور نمازوں کی پابندی نہ کریں, اسلام بچوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے. یہاں بھی مارنے کا ذکر کیا, لیکن اس کے بھی ضابطے ہیں. پہلا ضابطہ کہ بچے کو آپ نے 3 سال تک نماز کی تاکید کی ہو اور وہ 10 سال کا ہو گیا ہو تب بچے کو آپ مار سکتے ہیں. دوسری بات, مارنے کے لیے اسے تکلیف دینا مقصود نہ ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ چہرے پر اور بچوں کے جسم کے
کچھ خاص حصوں پر بچوں کو نہ مارا جائے۔ مارنے کی بات کہیں، اسلام نے مارنے کو سزا میں طے کیا ہے، جیسے کوڑے کی سزا یا ہاتھ کی مار ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یا نوجوان شادی سے پہلے زنا کرتا ہے، اسے کوڑے مارنے کا حکم اسلام دیتا ہے۔ کوئی کسی پاک دامن عورت پر الزام لگاتا ہے، اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ کوئی شراب پی لے، اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ بہرحال اسلام کے اندر ہاتھ اٹھانا، مارنا یہ تربیت کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مارنے سے بچوں کا دل سخت ہوتا ہے تو اسلام اس قاعدے کا صریح سے انکار کرتا ہے۔ محترم حاضرین، جہاں تک بات ان تمام باتوں کی ہے، یاد رکھنا چاہیے، چاہے عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کی بات ہو یا بچوں پر ہاتھ اٹھانے کی بات ہو، اس میں ہمیشہ انسان کو رحم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ضرورت کے طور پر ہی اس کام کو کرنا چاہیے، جسم کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنے اور اسی طرح جو مرد کی قوامیت ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں، عورت کی ذمہ داریاں ہیں، ان سب کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔